وہ چینی کی پلیٹیں احتیاط سے کیبنٹ سے نکال کر کاؤنٹر پہ رکھ رہی تھی جب آہٹ پہ چونک کر پلٹی۔ کچن کے کھلے دروازے میں فضا چچی کھڑی اس کو بغور دیکھ رہی تھیں۔ جی چچی؟ قدرے الجھی، پھر ایک نظر خود پہ ڈالی۔ سادہ سی گلابی شلوار قمیص پر سیاہ دوپٹہ کندھوں کے گرد لپیٹے، سلکی بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں مقید کیے وہ ہر دن کی طرح ہی لگ رہی تھی۔ پھر چچی کو کیا ہوا تھا؟ کچھ چاہیے چچی؟ اس نے پھر پوچھا۔ ان کی نظریں اب اس کو پریشان کرنے لگی تھیں۔ نہیں، فضا چچی نے سر جھٹکا اور واپس چلی گئیں۔ جاتے سمے اسے ان کے چہرے پہ ہلکا سا تنفر نظر آیا تھا۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ وہ پلیٹیں کپڑے سے صاف کرتے ہوئے سوچنے لگی اور پھر شانے اچکا کر کام میں مصروف ہو گئی۔ ڈنر کا ٹائم ہونے والا تھا اور اسے میز لگانی تھی، سب آتے ہی ہوں گے۔ میں نے اور مسرت نے وسیم اور محمل کا رشتہ طے کر دیا ہے، آپ سب کو یقیناً علم ہوگا۔ وہ رائتے کا ڈونگا میز پہ رکھ رہی تھی جب آغا جان نے سب کو مخاطب کیا۔ ڈائننگ ہال میں سناٹا سا چھا گیا، گو کہ سب کو معلوم ہی تھا، پھر بھی سب چپ تھے۔ وہ سر جھکائے اپنی آخری کرسی پر آ بیٹھی اور پلیٹ اپنی جانب کھسکائی۔ یہ فیصلہ آپ نے بالا ہی بالا کر لیا یا مسرت چچی سے پوچھنے کی زحمت بھی کی؟ حسن کے طنزیہ لہجے نے سب کو چونکایا تھا۔ وہ بھی بے اختیار سر اٹھا کر دیکھنے لگی جو اکھڑے تیوروں کے ساتھ آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مسرت کی مرضی سے ہوا ہے رشتہ؟ آغا جان برہم بھی ہوئے اور حیران بھی۔ کیوں چچی؟ اس نے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی مسرت کو مخاطب کیا۔ آپ کو اس وسیم کا رشتہ منظور ہے جسے خاندان میں کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں؟ مسرت کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ فضا نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بتائیے چچی، اگر آپ خاموش رہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ آغا جان نے زبردستی کی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ حسن؟ آغا جان، مجھے مسرت چچی سے بات کرنے دیں۔ حسن کی آواز بلند ہونے لگی تھی، سب دم بخود اس کو دیکھ رہے تھے۔ بتائیے چچی، آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ نہیں، محمل نے قطعی انداز میں کہا۔ اسے معلوم تھا اس کی ماں کچھ نہیں بول سکے گی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ حسن خود بھی قدرے ٹھٹکا۔ تم بیچ میں مت بولو۔ آغا جان برہم ہوئے۔ ابھی نہیں بولی تو نکاح کے وقت انکار کر دوں گی۔ یہ حق مجھے میرے دین نے دیا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں کورٹ تک چلی جاؤں گی۔ مگر تمہیں کیا مسئلہ ہے وسیم سے؟ غفران چچا جھنجھلائے۔ ایسی ہی جھنجھلاہٹ فضا کے چہرے پہ بھی تھی۔ اگر وسیم اتنا ہی اچھا ہے تو غفران چچا، آپ ندا یا سامیہ باجی کا رشتہ اس کے ساتھ کیوں نہیں کر دیتے؟ بہت دنوں بعد پورے گھر نے پرانی محمل دیکھی تھی۔ شٹ اپ! میں انکار کر چکی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو مزید اپنی بے عزتی کروانے کا شوق ہے تو میں نکاح کے موقع پر اس سے بھی زوردار انکار کر دوں گی۔ ارے شکر کرو ہم تمہیں بہو بنا رہے ہیں۔ بہت دیر سے خاموش بیٹھی تائی مہتاب ضبط نہ کر پائیں۔ جو لڑکی ایک رات گھر سے باہر رہ چکی ہو اسے کوئی نہیں قبول کرتا۔ ہم بہو نہ بنائیں تو کون قبول کرے گا تمہیں؟ میں، حسن جیسے بھڑک کر بولا تھا، میں قبول کروں گا محمل کو۔ وہ وسیم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنا نام مسرت چچی کے سامنے رکھ رہا ہوں اور چچی، میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ ہرگز نہیں! فضا پھٹ پڑی۔ میں اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کروں گی جو کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ممی! وہ زور سے چیخا تھا، اس سے مزید سنا نہیں گیا۔ وہ کرسی دھکیل کر بھاگتی ہوئی ڈائننگ ہال سے نکل گئی۔ بریگیڈیئر فرقان کا بنگلہ، جس کے ٹیرس پہ بوگن ویلیا کی بیلوں کا راج تھا، آج بھی اسے ویسا ہی اداس اور ویران لگا تھا، بلکہ وہ شاید ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا۔ مکین کے خود قرآن پڑھنے
اور مکان کو محض سنوانے میں بہرحال فرق تو ہوتا ہے۔ آج پھر وہ چند پمفلٹ ساتھ میں پکڑے ان کے گیٹ پہ کھڑی تھی۔ بیل پہ ملازم نے بھاگ کر چھوٹا دروازہ کھولا۔ جی بی بی، اس نے سر باہر نکالا۔ مجھے بریگیڈیئر فرقان سے ملنا ہے، وہ اندر ہیں؟ جی، وہ کام کر رہے ہیں، ان سے کہو محمل آئی ہے۔ قدرے تحکم سے کہہ کر وہ سینے پہ بازو باندھے وہیں کھڑی ہو گئی۔ فوراً ملازم اندر کو دوڑا۔ چند لمحے بعد ہی اس کی واپسی ہو گئی۔ صاحب کہہ رہے ہیں آپ اپنے کاغذ لے لیں۔ اس نے پرانے پمفلٹس اس کی طرف بڑھائے۔ انہوں نے پڑھ لیے ہیں؟ نہیں جی، وہ مصروف ہیں۔ اپنے صاحب کو کہو یہ ان پر میری امانت تھی، جب انہوں نے لیے تھے تو میری سونپی گئی ذمہ داری بھی انہیں نبھانی تھی، ورنہ لینے سے ہی انکار کر دیتے۔ انہوں نے خیانت کر کے یہ لوٹائے ہیں، اور اگر میں نے معاف نہیں کیا تو ان کو معافی نہیں ملے گی۔ ملازم حونقوں کی طرح اسے دیکھنے لگا، پھر اندر لپکا۔ صاحب آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ وہ پیغام دے کر جلد ہی واپس آیا تھا۔ شکریہ۔ وہ پورے اعتماد سے اندر چلی آئی۔ اسٹڈی کا دروازہ کھلا تھا۔ محمل نے چوکھٹ میں کھڑے کھڑے دروازہ انگلی کی پشت سے بجایا۔ اسٹڈی ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر بیٹھے بریگیڈیئر فرقان نے کتاب پہ جھکا سر اٹھایا اور اینک کے پیچھے سے اسے دیکھا جو دروازے کے بیچ کھڑی تھی۔ یونیفارم کی سفید شلوار قمیض اور چہرے کے گرد نفاست سے لپٹا تر و تازہ گلابی سکارف جو پیچھے سے اونچی پونی کے باعث ذرا سا اٹھ گیا تھا۔ ہاتھ میں چند پمفلٹ پکڑے وہ دراز قد سنہری آنکھوں والی لڑکی منتظر سی کھڑی تھی۔ کم ان۔ بریگیڈیئر فرقان نے چشمہ اتار کر میز پہ رکھا، کتاب بند کی اور کرسی پہ قدرے پیچھے کو ٹیک لگائی۔ میں کچھ پمفلٹس دے کر گئی تھی اور میں نے واپس کر دیے تھے، اور کچھ۔ ان کے باروب چہرے پہ قدرے ناگواری تھی۔ جی یہ کچھ اور ہیں۔ وہ آگے بڑھی اور چند پمفلٹس ان کی میز پہ رکھے۔ یہ آپ پڑھ کر مجھے واپس کر دیجیے گا۔ مگر مجھے یہ نہیں چاہیے، وہ بیزاری سے بولے۔ میں نے آپ کو چوائس تو نہیں دی سر، آپ کو یہ لینے پڑیں گے۔ میں کچھ عرصے بعد آ کر واپس لے لوں گی، پڑھ کر سنبھال لیجیے گا، ان پر اللہ کا نام لکھا ہے، امید ہے آپ پھینکیں گے نہیں۔ وہ کھڑی کھڑی کہہ کر تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ بریگیڈیئر فرقان نے تل ملا کر ایک نظر ان پمفلٹس کو دیکھا اور پھر دراز میں ڈال کر اپنی اینک اٹھائی اور کچھ بڑبڑاتے ہوئے کتاب کھول لی۔ وہ اپنی دھن میں راہداری میں چلتی جا رہی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے آتی فرشتے پہ نگاہ پڑی۔ اس کے لب بھینچ گئے، بے اختیار ہی وہ پیچھے ہوئی تھی۔ فرشتے نے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ اپنے ساتھ چلتی ٹیچر سے فکر مندی سے کچھ کہتی آ رہی تھی۔ محمل الٹے قدموں واپس ہوئی اور برآمدے میں رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی توقع کے عین مطابق فرشتے نے اس کی موجودگی نوٹ نہیں کی۔ ساتھ ہی ٹیچر کے ہمراہ نیچے پریئر ہال کی سیڑھیاں اترتی گئی تھی۔ پریئر ہال میں ملک کے نامور دینی اسکالر ڈاکٹر سرور مرزا کے لیکچر کا انعقاد تھا۔ وہ بھی سست روی سے چلتی ہوئی ایک درمیانی صف کی نشست پر آ بیٹھی۔ ابھی لیکچر شروع نہیں ہوا تھا۔ محمل نے ہاتھ میں پکڑا پاکٹ سائز قرآن کھولا اور یوں ہی پڑھنے کے لیے صفحے پلٹنے لگی۔ فرشتے نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال مسلسل اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ اس نے آغا جان سے محمل کی جائیداد میں سے حصہ کیوں مانگا؟ فرشتے جیسی لڑکی اتنی مادہ پرست ہو سکتی ہے؟ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے مطلوبہ صفحہ پلٹا اور وہ آیات نکالیں جو آج پڑھائی جانے والی تھی، مگر ڈاکٹر سرور کے لیکچر کے باعث آج تفسیر کی کلاس نہیں ہونا تھی۔ اور ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ اوہ! گہری سانس لے کر محمل نے قرآن بند کیا۔ میرا کچھ بھی پرائیویٹ نہیں ہے۔ اس نے آہستہ سے گردن اوپر کو اٹھائی اور پھر اوپر دیکھتے ہوئے مسکرا کر سر جھٹکا۔ جب بھی ایسا کچھ ہوتا اسے قرآن پہ بے حد پیار آتا تھا۔ اسے لگتا تھا دنیا میں اس سے تیز کمیونیکیشن موڈ ایجاد ہی نہیں ہوا تھا۔ مگر ایسا کیا ہے جو مجھے اس سوال کا جواب برا لگے گا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے سوچنے لگی تھی۔
डॉक्टर सरवर लेक्चर शुरू कर चुके थे। पूरा हॉल खचाखच भरा था। दूर दूर तक पिंक स्कार्फ में ढके सर दिखाई दे रहे थे। स्टेज के करीब चेयर्स पे स्टाफ मौजूद था। फरिश्ते भी वहीं एक कुर्सी पर बैठी डायरी पे तेज तेज लेक्चर नोट कर रही थी। उसे नोट्स लेते देखकर वो खुद भी चौंक कर डॉक्टर सरवर की तरफ मुतवज्जा हुई, जो रोस्ट्रम पर खड़े थे। सर पे जिनाह कैप, सफ़ेद दाढ़ी, शलवार कमीज और बास्केट में मलबूस वो खासे मंझे हुए स्कॉलर थे। वो अक्सर उनको टीवी पे देखती रहती थी। अपनी सोचों को झटक कर वो बगौर लेक्चर सुनने लगी। बाज लोग कुरान पढ़कर भटकते हैं, वाकई ऐसा होता है, वो अपने मखसूस अंदाज में कह रहे थे। इसलिए बेहतर है कि कुरान किसी गैर मुतासिब आलिम से ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि किसी का दामन पकड़ना ज़रूरी है, नहीं, बल्कि किसी गैर मुतासिब तफसीर को पढ़कर भी किसी हद तक कुरान की समझ बूझ पैदा की जा सकती है। कुरान को पढ़कर हम हर आयत के अपने हालात के मुताबिक कई मतलब निकालें, वो मतलब निकालना गलत नहीं है, मगर ज़ाहिर को बातिन से तशबीह देना कतन गलत है। मसलन बनी इसराइल को गाय ज़िबा करने का जो हुक्म अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए दिया था, वो हम सब जानते हैं। इस वाक़े से हम ये सबक तो निकाल सकते हैं कि कसरत सवाल से हुक्म मुश्तबा हो जाते हैं, मगर इससे ये मतलब हरगिज़ नहीं निकलता कि वहाँ गाय से मुराद एक सहाबिया हैं। नऊज़ो बिल्लाह, बाज़ लोगों ने वाक़यतन यहाँ गाय से मुराद एक सहाबिया को लिया है। एक और मिसाल सूरह हिज्र की आखिरी आयत में से है कि अपने रब की इबादत करो यहाँ तक कि तुम्हारे पास यकीन आ जाए। अब यहाँ यकीन से मुराद मौत है, यानी मौत आने तक इबादत करते रहो। मगर बाज़ लोग यहाँ यकीन से मुराद बिलीफ लेकर अपनी इबादत को काफ़ी समझकर बस कर देते हैं कि जी हमें अपनी इबादत पे यकीन आ गया है तो सब इबादतें बस ख़त्म। सूरह हिज्र कहाँ थी भला? उसने आहिस्ता से अपना छोटा कुरान खोला और सफ़े पलटने लगी। सूरह हिज्र मिली तो उसने इसकी आखिरी आयत खोली। आयत वही थी जो वो कह रहे थे, मगर आखिरी 3 अल्फाज अरबी में हत्तियातिल यकीन, हत्ता के यकीन आ जाए। यकीन? उसने अल यकीन पे उंगली फेरी, फिर उलझ कर डॉक्टर सरवर को देखा। वो कह रहे थे यहाँ पे यकीन से मुराद यकीन नहीं बल्कि मौत है। सो इस तरह के अल्फाज का मन चाहा मतलब निकालना इंसान को भटका सकता है। एनी क्वेश्चन? उन्होंने रुक कर एक गहरी निगाह हॉल पे डाली। महमिल ने हाथ फिजा में बुलंद किया। यस, उन्होंने सर के इशारे से इजाजत दी। वो हाथ में कुरान पकड़े अपनी नशिस्त से उठी। सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मेरे पास बगैर तर्जुमे वाला मुसहफ है, उसमें मज़कूरा आयत में वाक़यतन यकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सो इसका मतलब मौत कैसे हुआ? दोनों अल्फाज में खासा फ़र्क है। इसका मतलब मौत ऐसे है कि वो ज़रा देर को रुके और बगौर उसे देखा। मैंने इसका मतलब मौत निकाला है। जी सर, यही मेरा सवाल है कि कैसे, इसकी दलील क्या है? दलील ये है कि मैंने यानी डॉक्टर सरवर मिर्ज़ा ने इसका मतलब मौत लिया है। मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा इस्लामिक स्कॉलर हूँ। आप मेरे क्रेडेंशियल्स उठाकर देखें, मेरी डिग्रीज देखें, क्या मेरी बात एक ठोस दलील के लिए काफ़ी नहीं? अगली सफ़ों में बैठी लड़कियां गर्दनें मोड़कर उसे देखने लगी थीं, जो हाथ में छोटा कुरान पकड़े खड़ी थी। सर, आपकी बात यकीनन अहम है, मगर कुरान का बाज़ इसके बाज़ की तफसीर करता है। हदीस भी यही करती है। क्या कुरान या हदीस में कहीं ये जिक्र है कि यहाँ यकीन से मुराद मौत है? वो बहुत शाइस्तगी और लिहाज से मुअद्दब सी पूछ रही थी। डॉक्टर सरवर के चेहरे पर वाज़े नागवारी उभरी। यानी कि अगर मैं आपको इस मतलब की दलील ना दूं तो इससे महज मेरी बात समझकर आप झुटला देंगी, यानी आपको मेरी बात के ऊपर मजीद कोई दलील चाहिए? जी, उसने हौले से सर हिला दिया। पूरे हॉल में एक अस्तराब की लहर दौड़ गई। लड़कियां कदरे परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगीं। यानी आप एक दीनी स्कॉलर को चैलेंज कर रही हैं? सर, मैं बहुत अदब से सिर्फ दलील मांग रही हूं।
اگر اس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہ ہو تو کیا آپ یقین کا مطلب موت تسلیم کر لیں گی؟ نہیں سر، کبھی بھی نہیں۔ ڈاکٹر سرور نے گہری سانس لے کر ہال پہ ایک نظر دوڑائی۔ کیا کوئی اور بھی ہے جو اپنی عمر سے زیادہ طویل تجربے کے حامل ایک اسکالر کو چیلنج کرے؟ کسی اور کو بھی دلیل چاہیے؟ بہت سے سر نفی میں ہل گئے۔ وہ اکیلی کھڑی تھی۔ یعنی 300 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو دلیل چاہیے؟ یہی پڑھا رہے ہیں آپ لوگ اس مسجد میں؟ کون ہے آپ کی کلاس انچارج؟ میڈم مصباح کھڑی ہوئیں۔ کیا آپ اس ناکام کلاس رپورٹ کی ذمہ داری لیتی ہیں؟ 1 آؤٹ آف 300 کی؟ جی سر۔ میڈم مصباح کا سر قدرے جھک گیا۔ ڈاکٹر سرور نے محمل کو دیکھا۔ کیا آپ کو ابھی بھی دلیل چاہیے؟ جی سر۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے اور پھر ہلکے سے مسکرائے۔ المدثر آیت 13 سے 17 میں یقین کا لفظ موت کے لیے استعمال ہے۔ وہاں سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ یہاں بھی یقین سے مراد موت ہی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مروب ہوئے بغیر ادب کے دائرے میں رہ کر مجھ سے دلیل مانگی، اور مجھے افسوس ہے کہ صرف ایک بچی نے یہ جرأت کی، باقی سب خاموش رہیں۔ 299 لڑکیوں میں یقیناً ابھی یہ کمی موجود ہے، جو کہ ایک قرآن کلاس کی ناکام کارکردگی کا ثبوت ہے۔ کیا کوئی شخص ڈگریوں کا پلندہ لے کر آپ کے سامنے آئے، خود کو سب سے بڑا مذہبی اسکالر بتائے، تو آپ اس کی بات کو بطور دلیل مان لیں گے؟ کیا آپ کو پہلے دن ہی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ دلیل صرف قرآن یا حدیث ہوتی ہے؟ کسی عالم کی بات دلیل نہیں ہوتی۔ پھر بہت سے گلابی اسکارف میں لپٹے سر جھک گئے۔ محمل سرخرو سی اپنی نشست پر بیٹھی۔ ڈاکٹر سرور اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر وہ سورہ مدثر کھول کر اس آیت کو کاؤنٹر چیک کر رہی تھی۔ سورہ مدثر کی 13 سے 17 تک کا ترجمہ ڈاکٹر سرور کی تصدیق کر رہا تھا۔ محمل، لیکچر کے بعد وہ کوریڈور میں سے گزر رہی تھی جب فرشتے نے اسے پیچھے سے پکارا۔ اس کے قدم وہیں تھم گئے مگر وہ مڑی نہیں۔ فرشتے تیز تیز چلتی اس کے قریب آئی۔ I am proud of you محمل۔ وہ یقیناً بہت خوش تھی۔ گرے اسکارف میں مقید اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ محمل اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر سرور تم سے بہت خوش ہیں۔ انہوں نے ایک سیمینار کے لیے تمہارا نام دے دیا ہے اور تم میرے ساتھ ادھر جا کر سپیچ کرو گی۔ آپ کے ساتھ؟ وہ بولی تو اس کی آواز میں خزاؤں کی سی خشکی تھی۔ پھر مجھے نہیں جانا۔ کیا مطلب؟ فرشتے کی مسکراہٹ پہلے مدھم ہوئی اور پھر آنکھوں میں حیرت ابھری۔ مجھے جھوٹے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ محمل؟ وہ ششتر رہ گئی۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ یہ سوال آپ خود سے کیوں نہیں کرتی؟ تم سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں بچی نہیں ہوں فرشتے۔ وہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ اندر ابلتے لاوے کو باہر کا راستہ نظر آ گیا تھا۔ آپ کیوں گئی میرے آغا جان کے پاس؟ کیا لگتے ہیں وہ آپ کے؟ میں ایک یتیم لڑکی ہوں، کیا آپ کو یتیم کے مال میں سے حصہ چاہیے؟ کیوں کی آپ نے ایسی حرکت؟ آپ کو جانے کی اس اونچی مسند پہ بٹھا رکھا تھا میں نے، بہت بری طرح خود کو گرایا ہے آپ نے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ ایسے کریں گی۔ کیا رشتہ ہے آپ کا مجھ سے؟ آپ جھوٹ نہیں بولتی مگر سچ چھپانا بھی تو جھوٹ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی پھپھو کی بیٹی کا کیا نام ہے، آپ نے نہیں بتایا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ فرشتے کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، جذبات سے عاری، بالکل ساکت، جامد۔ وہ بنا پلک جھپکے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ کچھ کہہ نہ سکی، پھر آہستہ سے لب کھولے۔ کیونکہ میری پھپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے۔ جی؟ اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم نہیں جانتی، میری پھپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے۔ میں فرشتے ابراہیم ہوں، آغا ابراہیم کی بیٹی۔ جاؤ اپنے گھر میں کسی سے پوچھو۔ مگر وہ کیوں بتائیں گے؟ وہ میری حیثیت تسلیم نہیں کرتے تو کیسے بتائیں گے؟
وہ تھکے تھکے انداز میں کہہ کر اس کے ایک طرف سے نکل کر چلی گئی۔ محمل مڑ کر اس کو جاتا بھی نہ دیکھ سکی۔ اسے تو جیسے کسی نے ادھر ہی برف کا بنا دیا تھا۔ وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بیچ کوریڈور میں بت بنی کھڑی تھی۔ فرشتے ابراہیم؟ آغا ابراہیم کی بیٹی؟ اسے پوری مسجد میں ان چند الفاظ کی گونج پلٹ کر سنائی دے رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ کن قدموں پہ چل کر مسجد کے گیٹ تک آئی تھی۔ بس وہ پتھر کا بت بنی خود کو گھسیٹتی ہر شے سے غافل چلتی جا رہی تھی۔ اس کا بیگ اور کتابیں کلاس میں رہ گئے تھے، اس نے انہیں ساتھ نہیں لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا بہت کچھ مسجد میں کھو گیا ہے۔ وہ کیا کیا سمیٹتی۔ برابر والے بنگلے کی دیوار کے ساتھ نصب بینچ پہ وہ گر سی گئی۔ آغا ابراہیم کی بیٹی؟ فرشتے ابراہیم؟ اس کا دماغ انہی دو جملوں پہ منجمد ہو گیا تھا۔ آگے بڑھتا تھا نہ پیچھے ہٹتا تھا۔ دور کہیں یاد کے پردے پہ آغا جان کی آواز لہرائی، اس لڑکی سے کچھ بعید نہیں، آج پھر میرے آفس آ گئی تھی۔ پھر آ گئی تھی؟ اس کا ذہن جیسے چونک کر بیدار ہونے لگا تھا۔ پھر کا مطلب تھا وہ پہلے بھی ادھر جاتی رہتی تھی۔ وہ سب اس کو جانتے تھے اور شاید اس سے خائف بھی تھے۔ تو کیا وہ واقعی آغا ابراہیم کی بیٹی تھی؟ نہیں، اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ آغا ابراہیم کی صرف ایک بیٹی ہے اور وہ ہے محمل ابراہیم۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، میں نہیں مانتی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا آج اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ غصہ تھا کہ اندر ہی اندر ابلا جا رہا تھا۔ کیا واقعی وہ ابا کی بیٹی ہے؟ مگر اس کی ماں کون ہے؟ میری ماں؟ نہیں، مگر مجھے کون بتائے گا؟ آغا جان اور تائی؟ وہ تو کبھی بھی نہیں۔ اماں کو شاید پتہ بھی نہ ہو، پھر کس سے پوچھوں؟ وہ چکرا کر رہ گئی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا، مگر اگلے ہی لمحے جیسے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ہمایوں؟ اور پھر اس نے کچھ نہیں سوچا اور گیٹ کی طرف لپکی۔ صاحب اندر ہیں؟ مجھے اندر جانا ہے۔ جی آپ چلی جاؤ۔ چوکیدار فوراً سامنے سے ہٹا۔ وہ اندر کی طرف دوڑی۔ شاہانہ طرز کا لاؤنج خالی تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھی اور پھر کچن کے کھلے دروازے کو دیکھ کر رکی۔ کچھ سوچ کر وہ کچن میں آئی۔ ماربل فلور کا چمکتا صاف ستھرا کچن خالی پڑا تھا۔ چمچوں کا اسٹینڈ سامنے ہی تھا۔ اس نے لپک کر ایک بڑی چھری نکالی اور آستین میں چھپا کر باہر آئی۔ ہمایوں؟ لاؤنج میں کھڑے گردن اوپر کر کے اس نے پکارا۔ آواز گونج کر لوٹ آئی۔ اس کا کمرہ اوپر تھا، یہ تو اسے یاد تھا۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیاہ ماربل کی چمکتی سیڑھیاں گولائی میں اوپر جا رہی تھیں۔ وہ بالائی منزل پہ رکی، ادھر ادھر جھانکا اور پھر تیسری منزل کی سیڑھیوں کی طرف جانے لگی۔ دفتن سامنے والے کمرے سے اس کی آواز آئی، بلقیس؟ وہ اندر سے غالباً ملازمہ کو آواز دے رہا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کمرے کے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولیں۔ اس نے دروازہ زور سے بجایا اور پھر دھڑا دھڑ بجاتی چلی گئی۔ کون؟ ہمایوں نے حیران سا ہو کر دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر وہ بری طرح چونکا تھا۔ تم؟ خیریت؟ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، ٹھیک ٹھیک بتائیے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اتنے جارحانہ انداز میں غرائی تھی کہ وہ پریشان ہی ہو گیا۔ کیا ہوا ہے محمل؟ میری بات کا جواب دیں۔ اچھا اندر آ جاؤ۔ وہ اسے راستہ دیتے ہوئے پیچھے ہوا۔ بلیک ٹراؤزر پر گرے آدھے بازوؤں والی شرٹ پہنے، ہاتھ میں تولیہ پکڑے، وہ غالباً ابھی نہا کر نکلا تھا۔ ماتھے پہ بکھرے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ 2 قدم اندر آئی، یوں کہ اب دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی تھی۔ آپ فرشتے کے کزن ہیں؟ ہاں، کیوں؟ فرشتے کس کی بیٹی ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ باپ؟ وہ ذرا سا چونکا۔ اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ میں نے پوچھا ہے فرشتے کس کی بیٹی ہے؟ وہ دبی دبی سی غرائی تھی۔ ادھر بیٹھو، آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ اس کو راستہ دیتا اس کے بائیں طرف سے قریب آیا۔ میں بیٹھنے نہیں آئی، مجھے جواب چاہیے۔ ادھر بیٹھو تو صحیح، ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو۔
وہ بچوں کی طرح اسے بہلاتے ہوئے آگے بڑھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ محمل ادھر آؤ۔ وہ 2 قدم آگے اس کے قریب آیا ہی تھا کہ محمل نے اچانک آستین میں چھپی چھری نکال لی۔ مجھے آپ پہ ذرا بھروسہ نہیں ہے، دور رہیں۔ وہ چھری کی نوک اس کی طرف کیے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ چھری کیوں لائی ہو؟ مجھے مارنے؟ اس کے ماتھے پہ بل پڑے اور آنکھوں میں غصے کی لہر ابھری۔ وہ تیزی سے بڑھا اور محمل کا چھری والا ہاتھ کلائی سے پکڑ کر مروڑا۔ چھوڑے مجھے ورنہ میں آپ کو مار دوں گی۔ وہ اس کی مضبوط گرفت کے باوجود کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کے کندھے کو پیچھے دھکیلنا چاہا۔ ہمایوں اس کے چھری والے ہاتھ کا رخ دوسری طرف موڑ رہا تھا اور پھر اسے پتہ بھی نہیں چلا اور چھری کی تیز دھار گوشت میں گھستی چلی گئی۔ محمل کو لگا وہ مرنے والی ہے۔ اس نے خون ابلتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنی چیخ سنی، مگر نہیں، اس سے چھری نہیں لگی تھی۔ پھر وہ گراہ کر پیچھے ہٹا تو محمل کی کلائی آزاد ہو گئی۔ ہمایوں کے دائیں پہلو سے خون ابل رہا تھا۔ وہ چھری پہ ہاتھ رکھے لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ او میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ چھری پہ رکھا ہمایوں کا ہاتھ خون سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ وہ درد کی شدت سے آنکھیں بند کیے دیوار کے ساتھ بیٹھتا چلا گیا۔ وہ دہشت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس نے کیا ہے۔ خدایا، یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتی قدم قدم ہٹنے لگی اور پھر ایک دم مڑی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی گئی۔ پوری قوت سے لاؤنج کا دروازہ کھول کر وہ باہر بھاگی تھی۔ چوکیدار گیٹ پہ نہیں تھا۔ کہاں تھا اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ تیز دوڑتی ہوئی مسجد میں داخل ہوئی تھی۔ فرشتے کدھر ہیں؟ پھولی سانسوں کے درمیان پوچھتی وہ ذرا دیر کو ریسیپشن پہ رکی تھی۔ فرشتے باجی لائبریری میں ہوں گی یا؟ اس نے پوری بات نہیں سنی اور راہداری میں دوڑتی گئی۔ لائبریری کے اسی کونے میں کرسی ڈالے وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ بدحواس سی بھاگتی ہوئی اس کے سامنے جا رکی۔ آہٹ پہ فرشتے نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ اسے دیکھ کر اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ میں جانتی ہوں تم ہرٹ ہوئی ہو، ایک گہری سانس لے کر وہ اپنی رو میں کہنے لگی تھی، اور میں اسی ڈر سے تمہیں یہ پہلے نہیں بتا۔ کہتے کہتے فرشتے نے نگاہیں اٹھائیں اور پھر اگلے الفاظ اس کے لبوں پر دم توڑ گئے۔ محمل کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ محمل، کیا ہوا؟ وہ پریشان سی کھڑی ہوئی۔ فرشتے وہ ہمایوں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ کیا ہوا ہمایوں کو؟ بتاؤ محمل۔ اس نے فکر مندی سے محمل کو دونوں شانوں سے تھام کر پوچھا۔ وہ ہمایوں مر گیا۔ محمل کے شانوں پہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے جان بوجھ کر نہیں، ہمایوں وہ اسے چھری لگ گئی، میں نے غلطی سے اسے میری۔ وہ کدھر ہے ابھی؟ فرشتے نے تیزی سے بات کاٹی۔ اپنے گھر بیڈ روم میں۔ فرشتے نے اگلا لفظ نہیں سنا اور تیزی سے بھاگ کر باہر نکلی۔ وہ کہیں بھی جاتی تو ہمیشہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ آج اس نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ آج وہ اکیلی بھاگی تھی۔ اسے خود بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بس وہ بھی فرشتے کے پیچھے لپکی تھی۔ ہمایوں! وہ محمل کے آگے بھاگتی ہوئی ہمایوں کے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی اور اسے آوازیں دیتی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ ہمایوں! وہ آگے پیچھے گول سیڑھیوں کے دہانے پہ رکی تھی۔ ہمایوں کمرے کی بیرونی دیوار کے ساتھ لگا زمین پہ بیٹھا تھا۔ خون آلود چھری اس کے ایک طرف رکھی تھی۔ ہمایوں، تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان سی گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے جیسے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ تم ادھر؟ اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی فرشتے سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں اس کے پیچھے کھڑی محمل پہ جا رکی۔ مجھے محمل نے بتایا کہ فرشتے تم جاؤ اور اس بے وقوف لڑکی کو بھی لے جاؤ۔ مگر ہمایوں، میں نے احمر کو کال کر دیا ہے، پولیس پہنچنے والی ہے، تم دونوں کی ادھر موجودگی ٹھیک نہیں ہے، جاؤ۔ وہ درد کی شدت سے بدقت بول پا رہا تھا، مگر
फरिश्ते ने तजब्जुब से गर्दन मोड़कर महमिल को देखा, जो सफेद पड़ता चेहरा लिए उधर खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस वक्त क्या करे। मैंने कहा ना जाओ, वो घुटी घुटी आवाज में चिल्लाया था। अच्छा, वो घबरा कर खड़ी हुई। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, बेशक मुझे पुलिस पकड़ ले, मगर मैं। महमिल जाओ, वो जोर से चीखा था। चलो महमिल। फरिश्ते ने जैसे फैसला करके उसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियां उतरने लगी। हुमायूं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आई एम सॉरी, आई एम रियली। फरिश्ते उससे आगे उसका हाथ खींचती हुई सीढ़ियां उतर रही थी, मगर वो उसी तरह गर्दन मोड़कर हुमायूं को देखती रोहांसी सी कहे जा रही थी, जस्ट गो। वो वहीं से झुंझलाकर बोला था और अब सीढ़ियों के दरमियान में थी, वहां से उसे हुमायूं का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। आंसू उसकी आंखों से उबल पड़े थे। फरिश्ते उसका हाथ खींचकर उसे बाहर ले आई थी। तुम क्यों गई उसके घर महमिल? मुझे बताओ, उधर क्या हुआ था? मस्जिद के गेट पे फरिश्ते ने पूछा तो उसने अपना हाथ जोर से छुड़ाया और रुख फेर लिया। महमिल, नाराज मत हो, अभी वहां मेरी और तुम्हारी मौजूदगी ठीक नहीं है। वो उधर मर रहा है और आप। उसकी आंखों से मुतवातर आंसू गिर रहे थे। वो अभी उसे अस्पताल ले जाएंगे, जख्म बहुत ज्यादा नहीं था, वो ठीक हो जाएगा। मगर तुमने उसे क्यों मारा? मैं भला यूं हुमायूं को मार सकती हूँ? मैं कर सकती हूँ ऐसा? वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी थी। फरिश्ते बुरी तरह से चौंकी थी। महमिल के चेहरे पे छाया हिज़्न, मलाल और वो आंसू, वो आम आंसू तो ना थे। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, आई स्वेयर। अच्छा, अंदर आओ, आराम से बात करते हैं। उसने खुद को संभाल कर कहना चाहा, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ही न थी। उन्होंने भी यही कहा था, मेरा कसूर नहीं था। वो उसी तरह गेट पे खड़ी रोए चली जा रही थी। वो ठीक तो हो जाएंगे फरिश्ते। फरिश्ते ने शायद उसकी बात नहीं सुनी थी, बस गुमसुम सी उसकी आंखों से गिरते आंसू देख रही थी। वो वाकई आम आंसू न थे। मैं घर जा रही हूं, प्लीज आप मुझे हुमायूं के बारे में बताती रहिएगा। अच्छा, उसने गायब दिमागी से सर हिला दिया। महमिल अब दरख्तों की बाढ़ के साथ दौड़ती हुई दूर जा रही थी। वो जैसे निढाल सी गेट से लगी यक तक उसे देखे गई। हाँ, वो आंसू बहुत खास थे। अस्पताल का टाइल्स से चमकता कॉरिडोर खामोश पड़ा था। कॉरिडोर के इख्तिताम पे वो बेंच पे सर झुकाए बैठी थी। महमिल जो दौड़ती हुई उधर आ रही थी, उसे बैठे देखकर लम्हे भर को ठिठकी, रुकी, फिर भागती हुई उसके करीब आई। फरिश्ते, फरिश्ते। फरिश्ते ने हाथों में गिरा सर उठाया। वो कैसा है? महमिल उसके सामने पंजों के बल बैठी और दोनों हाथ उसके घुटनों पे रखे। बताएं ना, वो कैसा है? वो बेकरारी से उसकी सुनहरी आंखों में देखती जवाब तलाश कर रही थी। ठीक है, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। वो भी महमिल की भूरी आंखों में कुछ तलाश कर रही थी। मैं उससे मिल सकती हूँ? अभी वो होश में नहीं है। क्यों? खुद तड़प कर बोली थी। वो फजर का वक्त था और जैसे ही फरिश्ते ने उसे इत्तला दी थी, वो भागती हुई आई थी। डॉक्टर्स ने खुद उसे सुला रखा है। वो ठीक हो जाएगा महमिल, तुम परेशान ना हो। मैं कैसे परेशान ना हूं? मैंने उनको छुरी मारी है। मैं ऐसा क्या हुआ था महमिल? तुमने क्यों किया ऐसे? मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं उनसे पूछने गई थी कि। वो लब कुचलती डुबडुबाई आंखों से कहती चली गई। फरिश्ते उसी थके थके अंदाज में उसे देख रही थी। तुम मुझसे पूछ लेती महमिल। उसको। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। चंद लम्हे यूं ही सरक गए। वो उसी तरह फरिश्ते के सामने फर्श पे दो जानू बैठी थी। उसके हाथ अभी तक फरिश्ते के घुटनों पे थे। बहुत देर बाद उसने खामोशी को चीर दिया।
آپ نے کہا آپ آغا ابراہیم کی بیٹی ہیں۔ ہاں، میں آغا ابراہیم کی بیٹی ہوں، میرے ابا کی۔ اس کا گلا روند گیا۔ تمہیں یہ انہونی کیوں لگتی ہے؟ سوائے تمہارے سب بڑوں کو علم ہے، تمہاری امی کو بھی۔ امی کو بھی؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، ابا مجھ سے ملتے تھے۔ میری امی ان کی فرسٹ وائف تھیں۔ ڈیورس کے بعد امی اور ابا الگ ہو گئے تھے، پھر انہوں نے تمہاری امی سے شادی کی۔ دونوں ان کی پسند کی شادیاں تھیں۔ ہے نا عجیب بات؟ خیر، مجھ سے وہ ہر ویکنڈ پر ملنے آتے تھے۔ میں اپنے چچاؤں سے متعارف تو نہ تھی، مگر وہ سب جانتے تھے کہ میں کون ہوں، کدھر رہتی ہوں۔ مگر ابا کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے مجھے تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ میں بہت دفعہ اپنا حق مانگنے گئی، مگر وہ نہیں دیتے۔ ابا کی پہلی شادی خفیہ تھی، سوائے ہمارے بڑوں کے خاندان میں کسی کو علم نہ تھا۔ تم سے بھی چھپا کر رکھا گیا کہ کہیں تم میرے ساتھ مل کر حصہ نہ مانگنے کھڑی ہو جاؤ۔ آپ نے کیس کیوں نہیں کیا ان پہ؟ بہت دیر بعد وہ بول پائی تھی۔ مجھے جائیداد سے حق نہیں، رشتوں سے حق چاہیے محمل۔ میں بہت دفعہ تمہارے گھر پہ گئی ہوں، مگر اندر داخلہ… خیر، یہ لمبی کہانی ہے۔ میں کئی برسوں سے اپنے حق کی جنگ لڑ رہی ہوں۔ وارث اللہ نے بنائے ہیں، میں ابا کی وارث ہوں۔ یہی سوچ کر اب میں جائیداد میں سے حصہ مانگتی ہوں، مگر وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ آپ کو پتا تھا میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی؟ ہاں، مجھے پتا تھا۔ میں نے جب بھی تم سے ملنے کی کوشش کی، کریم تایا نے یہی کہہ کر روک دیا کہ محمل ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جائے گی اور ابا سے نفرت کرے گی۔ پھر میں نے صبر کر لیا۔ میں جانتی تھی جو رب بن یامین کو یوسف علیہ السلام کے پاس لا سکتا ہے، وہ محمل کو بھی میرے پاس لے آئے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ محمل کو لگا اس کی سنہری آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ فواد بھائی، ان کا کیس؟ ہمایوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرے کزن فواد نے اس کے ساتھ کسی لڑکی محمل کا معاملہ طے کیا ہے۔ کم عمر ہے اور خوبصورت بھی۔ میرا دل تبھی سے کھٹک گیا تھا، مگر ہمایوں ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ فواد تمہارے ساتھ یہ کر سکتا ہے۔ اسے گمان تھا وہ کوئی اور لڑکی ہوگی، مگر جس لمحے میں نے مسجد کی چھت پہ تمہیں دیکھا، میں تمہیں پہچان گئی تھی۔ آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا؟ پھر دیکھا تھا، ایک دفعہ تمہارے اسکول آئی تھی تم سے ملنے، بینچ پہ بیٹھی تمہیں دیکھتی ہی رہی۔ تم الجھی چڑچڑی سی لگ رہی تھی۔ پھر مجھ سے تمہیں مزید ذہنی اذیت نہیں دی گئی، سو واپس پلٹ گئی۔ فرشتے تھک کر چپ ہو گئی۔ شاید اب اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تھا۔ وہ یاسیت سے اسے دیکھے گئی جو بہت تھکی تھکی نظر آ رہی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے پھر لب کھولے۔ تم خوش قسمت ہو محمل کہ تم رشتوں کے درمیان رہی ہو۔ تم یتیم نہیں رہی ہو۔ یتیموں والی زندگی تو میں نے گزاری ہے۔ اس کے باوجود میں نے کبھی یتیمی کا لیبل خود پہ نہیں لگایا۔ میری خالہ اور ہمایوں یہی تھے میرے رشتے، اور اب میرے پاس کھونے کو مزید رشتے نہیں بچے۔ ایک چیز مانگوں تم سے؟ کبھی مجھے اس آزمائش میں مت ڈالنا۔ میں مزید رشتے کھونا؟ ایس پی صاحب کے ساتھ آپ ہیں؟ آواز پہ ان دونوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے یونیفارم میں ملبوس نرس کھڑی تھی۔ جی، محمل اس کے گھٹنوں سے ہاتھ ہٹاتی بے چینی سے اٹھی۔ ان کو ہوش آ گیا ہے، اب خطرے سے باہر ہیں آپ ان کی… میں ان کی فرینڈ ہوں۔ اس نے جلدی سے فرشتے کی طرف اشارہ کر کے بتایا، اور یہ ہمایوں صاحب کی بہن ہے۔ بہن؟ اس نے چونک کر محمل کو دیکھا، مگر وہ نرس کی طرف متوجہ تھی۔ بہن؟ وہ ہولے سے زیر لب بڑبڑائی، پھر ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر محمل نرس کے پیچھے جا رہی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہ سنا۔ وہ خالی ہاتھ بیٹھی رہ گئی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں شام اتر آئی تھی۔ محمل وہ شام نہ دیکھ سکی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر ہمایوں کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اوپر چادر پڑی تھی۔
आहट पे कदरे नकाहत से आंखें खोली और उसे देखकर हैरान रह गया। महमिल? वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके सामने जा रुकी। भूरे सिल्की बालों की ऊंची पोनीटेल बनाए, फिरोजी शलवार कमीज, हम रंग दुपट्टा शानों पे फैलाए, वो भीगी आंखों से उसे ही देख रही थी। आई एम सॉरी हुमायूं। आंसू आंखों से फिसल पड़े थे। वो बदिक्कत मुस्कुराया। इधर आओ। वो चंद कदम आगे बढ़ी। इतनी गुस्से में क्यों थी? मुझे माफ कर दें प्लीज। उसने बेख्तियार दोनों हाथ जोड़ दिए। हुमायूं ने बायां हाथ उठाया और उसके बंधे हुए हाथों को थाम लिया। तुमने क्यों कहा तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद नहीं? तो क्या रखती? उसके दोनों हाथ और हुमायूं का हाथ ऊपर तले एक दूसरे में बंद हो गए थे। तुम्हें लगता है मैं बीच राह में छोड़ देने वालों में से हूं? क्या नहीं है? आंसू उसी तरह उसकी आंखों से उबल रहे थे। क्यों इतनी बदगुमान रहती हो मुझसे? बदगुमान तो नहीं, बस फिर छुरी क्यों लाई थी तुम? तुम्हें लगता था तुम मेरे घर में गैर महफूज होगी? वो नरमी से कह रहा था। आप मुझे माफ कर दें प्लीज। आपने माफ कर दिया तो अल्लाह भी मुझे माफ कर देगा। कहकर वो लम्हे भर को खुद भी चौंक गई। आखिरी फकरा अदा करते हुए दिल में अजीब सा एहसास हुआ था। एकदम उसने अपने हाथ छुड़ा लिए। ये सब ठीक नहीं था। आप आराम करें, मुझे मस्जिद भी जाना है। वो दरवाजे की तरफ लपकी थी। मत जाओ, वो बेख्तियार पुकार उठा था। मैं घर से मस्जिद का कहकर निकली थी। अगर ना गई तो यह खयानत होगी और पुल सिरात पर खयानत के कांटे होंगे। मुझे वो पुल पार करना है। थोड़ी देर रुक जाओगी तो क्या हो जाएगा? कुछ झुंझलाया था। ये हुकूकुल इबाद का मामला है और ठीक है मादाम, आप जा सकती हैं। वो मुस्कुराहट दबा कर बोला तो उसे लगा वो कुछ ज्यादा ही बोल गई है। सॉरी, एक लफ्ज कहकर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। फरिश्ते उसी बेंच पर बैठी थी। आहट पे सर उठाया। मैं चलती हूँ फरिश्ते, मुझे मस्जिद जाना है। नामहसूस अंदाज में उसने अपना हाथ दुपट्टे के अंदर किया कि कहीं वो उस पे किसी का लम्स ना देख ले। मिलनी हुमायूं से। उसकी आवाज बहुत पस्त थी। हाँ, उसने बेख्तियार निगाहें चुराई। फरिश्ते उसी तरह गर्दन उठाए उसे देखती, जाने उसके चेहरे पे क्या खोज रही थी। वो जैसे घबरा कर जाने को पलटी। महमिल सुनो। वो जैसे बेचैनी से पुकार उठी और इससे पहले कि वो पलटती, उसने नफी में सर हिलाते धीरे से कहा, नहीं कुछ नहीं, जाओ। खैरियत? जाओ, तुम्हें देर हो रही है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वो राहदारी में तेज तेज कदम उठाती दूर होती गई। फरिश्ते ने फिर से सर हाथों में गिरा लिया। उसका दिल बहुत बोझल हो रहा था। मस्जिद आकर भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसे थोड़ी देर हो गई थी और तफसीर की क्लास वो मिस कर चुकी थी। सारा दिन वो यूं ही मुज़म्मिल सी फिरती रही। ब्रेक में सारा ने उसे जा लिया। वो बरामदे के स्टेप्स पर बैठी थी, गोद में किताबें रखी, चेहरे पे बेजारी सजाए। तुम्हें क्या हुआ है? सारा धप के साथ आ बैठी। पता नहीं। वो झुंझलाते हुए गोद में रखी किताब खोलने लगी। फिर भी कोई मसला है? हाँ है। क्या हुआ है? अल्लाह ताला, बस। वो सर झटक कर सफ़े पलटने लगी। बताओ ना। अल्लाह ताला नाराज हैं, दैट्स इट। जोर से उसने किताब बंद की। ओहो, तुम खामखा कुनूती हो रही हो। अल्लाह ताला क्यों नाराज होंगे भला? बस है ना। इतनी मायूसी अच्छी नहीं होती। तुम्हें कैसे पता कि वो नाराज हैं? एक बात बताओ। वो जैसे कोफ्त ज़दा सी उसकी तरफ घूमी। अगर तुम किसी के साथ 24 घंटे एक ही घर में रहो तो घर में दाखिल होते ही तुम्हें उस शख्स का मूड देखकर पता नहीं चल जाता कि वो नाराज है? भले वो मुंह से कुछ ना कहे, भले तुम्हें अपनी गलती भी समझ में ना आ रही हो, मगर तुम जान लेती हो ना कि माहौल में तनाव है। फिर तुम दूसरों से पूछती फिरती हो कि इसे क्या हुआ है और फिर तुम अपनी गलती सोचती हो। मैं भी इस वक्त यही कर रही हूँ, सो मुझे करने दो। मगर महमिल, तुम्हें पता है
اتنے عرصے سے میں روز ادھر آ کر قرآن سنتی تھی. آج میری تفسیر کی کلاس مس ہوئی ہے. آج میں قرآن نہیں سن سکی. تمہیں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں. وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے. سو ابھی پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو. سارا کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کتابیں سنبھالتی اٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی اندر آ گئی. پریئر ہال خالی تھا. بتیاں بجھی تھیں. وہ کھڑکی کے ساتھ آ بیٹھی. کھڑکی کے شیشے سے روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی. اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے. اللہ تعالیٰ پلیز. الفاظ لبوں پہ ٹوٹ گئے. آنسو ٹپ ٹپ گالوں پہ گرنے لگے. اس نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھا. یہ ہاتھ چند گھنٹے قبل ہمایوں کے ہاتھ میں تھے. لڑکے لڑکی کا ہاتھ پکڑنا تو اب عام سی بات بن گئی تھی، مگر قرآن کی طالبہ کے لیے وہ عام سی بات نہ تھی. وہ کیسے جذبات کے ریلے میں بہہ گئی کہ خیال ہی نہ آیا کہ اسے یوں تنہا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ہمایوں نے خود کو کیوں نہ روکا؟ مگر نہیں، وہ ہمایوں کو کیوں الزام دے؟ وہ تو قرآن کا طالب علم نہ تھا. طالبہ تو وہ تھی. سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ تو اس نے کر رکھا تھا. پھر آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے بہ رہے تھے. وہ سر جھکائے آج کا سبق کھولنے لگی. اللہ تعالیٰ پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے ہدایت پہ قائم رکھ. اس نے دل سے دعا مانگتے ہوئے مطلوبہ صفحہ کھولا. کس طرح اللہ اس قوم کو ہدایت دے سکتا ہے جو اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے؟ اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے. اس کا رب اس سے بہت ناراض تھا. اس کی معافی کافی نہ تھی. وہ سسکیوں کے درمیان پھر سے استغفار کرنے لگی. اور انہوں نے رسول کے برحق ہونے کی گواہی دی تھی اور ان کے پاس روشن نشانیاں آئی تھیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کا رواں رواں کانپنے لگا تھا. قرآن وہ آئینہ تھا جو بہت شفاف تھا. اس میں سب کچھ صاف نظر آتا تھا، اتنا صاف کہ کبھی کبھی دیکھنے والے کو خود سے نفرت ہونے لگتی تھی. ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ بے شک ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی، اور سب کے سب لوگوں کی لعنت ہے. ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. اس نے قرآن بند کر دیا. یہ خالی زبانی استغفار کافی نہ تھا. اس نے نوافل کی نیت باندھی اور پھر کتنی ہی دیر وہ سجدے میں گر کر روتی رہی. جس کے ساتھ ہر پل رہو، جو رگے جان سے بھی قریب ہو، اس کی ناراضگی محسوس ہو ہی جاتی ہے، اور انسان اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اتنا ہی کوشش کرتا ہے جتنی وہ اس سے محبت کرتا ہے. جب دل کو کچھ سکون آیا تو اس نے اٹھ کر آنسو پوچھے اور قرآن اٹھا کر ٹھیک اسی آیت سے کھولا جہاں اسے چھوڑا تھا. آیت روز اول کی طرح روشن تھی. مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کر لی، اس کا دل زور سے دھڑکا اور انہوں نے اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. بہت دیر سے روتے دل کو ذرا امید بندھی، ذرا قرار آیا. یہ توبہ کی قبولیت کی نوید تو نہ تھی، مگر امید ضرور تھی. اس نے آہستہ سے قرآن بند کیا. میڈم مصباح کہتی تھیں اگر قرآن کی آیات میں آپ کے لیے ناراضگی کا اظہار ہو تو بھی بخشش کی امید رکھا کریں. کم از کم اللہ آپ سے بات تو کر رہا ہے. وہ ٹھیک ہی کہتی تھیں. محمل نے اٹھتے ہوئے سوچا. مہتاب تائی نے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر جھانکا. محمل سے کہو شاپنگ کے لیے چلے، اس کے جوتے کا ناپ لینا ہے، ورنہ بعد میں خود کہے گی کہ پورا نہیں آتا. وہ بیڈ پہ کتابیں کھولے بیٹھی تھیں جبکہ مسرت الماری سے کچھ نکال رہی تھیں. تائی کی آواز پہ دونوں نے بری طرح چونک کر انہیں دیکھا تھا جو اسے نظر انداز کیے مسرت سے مخاطب تھیں. تو وسیم والا قصہ ابھی تک باقی ہے، اس نے کوفت سے سوچا تھا. پچھلے کچھ دنوں میں پے در پے ہونے والے واقعات نے وقتی طور پر اسے وہ معاملہ بھلا دیا تھا. یہ بھی کہ حسن کی مخالفت ابھی تک برقرار تھی. مگر تائی اماں میں انکار کر چکی ہوں. لڑکی، میں تمہاری ماں سے بات کر رہی ہوں. مگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں. اس کا لہجہ نرم مگر مضبوط تھا.
मुसरत, इससे कहो तैयार हो जाए, मैं गाड़ी में इसका वेट कर रही हूँ। वो खट खट करती वहां से चली गई। उसने बेबसी से माँ को देखा। वो उससे भी ज्यादा बेबस नजर आ रही थी। अम्मा, आप अभी चली जाओ महमिल, वरना वो हंगामा कर देंगी। ये समझती क्यों नहीं है? वो जिद सी होकर किताबें रखने लगी। शायद हसन कुछ कर सके। मुझे हसन से बहुत उम्मीद है, और मुझे अल्लाह से है। वो कुछ सोचकर अबाया पहनने लगी, फिर स्याह हिजाब चेहरे के गिर्द लपेटा और पिन लगाई। खामखा हंगामा करने का फायदा ना था। चली ही जाए तो बेहतर है, बाकी बाद में देखा जाएगा। लाउंज में सीढ़ियों के पास लगे आईने के सामने वो रुकी। एक नजर अपने अक्स को देखा। स्याह हिजाब में सुनहरी चेहरा दमक रहा था। ऊंची पोनीटेल से हिजाब पीछे से उठ सा गया था और वो बहुत अच्छा लग रहा था। वो यूं ही खुद को देखती पलटी ही थी कि आखिरी सीढ़ी उतरते हसन पे नजर पड़ी। किधर जा रही हो? ताई अम्मा के साथ, शादी की शॉपिंग पे। तुम राजी हो महमिल? वो भौंचका सा उसके करीब आया और वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी। इस घर में मुझे अपनी रजा से इस फैसले का इख्तियार नहीं मिला हसन भाई। वो कितने ही लम्हे खामोश खड़ा उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से लब वाह किए। हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और महमिल को लगा उसने थप्पड़ दे मारा है। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? वो बमुश्किल जब्त कर पाई थी। हाँ, मैं तुम्हें इस दलदल से निकालने की बात कर रहा हूं। आप कोर्ट मैरिज की बात? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझसे ये बात करेंगे। तुम्हें इतराज क्यों है महमिल? ये तुम्हारी शादी जबरदस्ती वसीम से कर देंगे और तुम। हसन भाई प्लीज, आपको पता है कोर्ट मैरिज क्या होती है? सरकारी शादी, कागजों की शादी। मैं ऐसी शादी को नहीं मानती जिसमें लड़की के वली की मर्जी शामिल ना हो। और मैं क्यों यूं छुपकर शादी करूंगी? ना आपसे ना वसीम से। मेरा रास्ता छोड़ें। वो बेबस सा सामने से हटा तो वो तेजी से बाहर निकल गई। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी मेहताब ताई उसका इंतजार कर रही थी। वो अंदर बैठी और दरवाजा जोर से बंद किया। उसी पल ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर कोई अंदर बैठा। उसने ड्राइवर समझकर यूं ही बैक व्यू में देखा तो झटका सा लगा। वो वसीम था। अपने अजली माना खेज अंदाज में मुस्कुराते वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। उसे लगा उससे गलती हो चुकी है, मगर अब क्या किया जा सकता था। लब कुचलती वो खिड़की से बाहर देखने लगी। ताई मेहताब मंगनी की शॉपिंग कर रही थी या शादी की, वो कुछ समझ ना सकी। बस चुपचाप उनके साथ मेट्रो में चली आई। वो जहां बैठी वो उनके साथ बैठ गई। सुना है तुमने बड़ा शोर डाला था? ताई उठकर एक शोकेस के करीब गई तो वो उसके साथ सोफे में धंस कर बैठा। महमिल बिदक कर उठी। अरे बैठो बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। शॉप की तेज पीली रोशनियां वसीम के चेहरे पर पड़ रही थी। गिरेबान के खुले बटन, गर्दन से लिपटी चेन और शोख रंग की शर्ट। उफ, उसे उससे किराहत आती थी। क्या बात करनी है? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो किससे करना चाहती हो? वो इस्तेहसाइया मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। उसके जहन के पर्दे पर एक चेहरा सा उभरा, एक अंदरूनी ख्वाहिश, एक दबती दबाती मोहब्बत की अधूरी दास्तान। उसने बेख्तियार सर झटका। ना आपसे न किसी और से। आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? ऐसे नहीं महमिल डियर, अभी तो हमने बहुत वक्त साथ गुजारना है। वो खड़े होकर उसके करीब आया। वो फिर 2 कदम पीछे हटी। दुकान लोगों से भरी हुई थी, फिर भी महमिल को उसके बेबाक अंदाज से खौफ आता था। ना मालूम वो क्या कर डाले। अच्छा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कदम उठाता उसके नजदीक आ रहा था। इधर आइसक्रीम पार्लर में बैठकर बात करते हैं। ताई, ताई अम्मा। बेबस वो भीड़ में ताई मेहताब की तलाश में इधर उधर देखने लगी। तुम्हारी ताई को उनकी कोई फ्रेंड मिल गई है, वो अभी नहीं आएंगी। तुम इधर करीब तो आओ ना महमिल डियर। वसीम ने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई थामना चाही। उसकी उंगलियां उसकी कलाई से जरा सी मिस हुई।
महमिल को जैसे करंट सा लगा। हाथ में पकड़ा हैंड बैग उसने पूरी कुव्वत से वसीम के मुंह पर दे मारा। घटिया आदमी, पीछे हो, वो चिल्लाई थी। बैग उसकी नाक पे जोर से लगा था। वो बिलबिला कर पीछे हटा। शोर की आवाज पर बहुत से लोग उधर मुतवज्जा हुए। सेल्स बॉयज काम छोड़कर उनकी तरफ लपके। यू बिच! वसीम तो गुस्से से पागल ही हो गया। नाक पे हाथ रखे वो जारहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा ही था कि एक लड़के ने उसे पीछे से पकड़ लिया। क्या तमाशा है? क्यों बच्ची को तंग कर रहे हो? मैडम, क्या हुआ है? ये बंदा तंग कर रहा था आपको? बहुत सी आवाजें आसपास उभरी। कुछ लड़कों ने वसीम को बाजुओं से पकड़ रखा था। ये मुझे तंग कर रहा था, अकेली लड़की जानकर। उसने बमुश्किल खुद को संभाला और कहकर पीछे हट गई। उसे मालूम था अब क्या होगा, और वाकई वही हुआ। अगले ही लम्हे वो लड़के वसीम पर पिल पड़े। वो गालियां बकता खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो सब बहुत ज्यादा थे। मारो इसे और मारो, शरीफ लड़कियों को छेड़ता है। एक उमर रसीदा साहब हुजूम के पास खड़े गुस्से से कह रहे थे, जोर से मारो, इसे इबरत की मिसाल बना दो। अपने घर माँ बहन नहीं है क्या? और वो माँ जब तक दुकान में लगे हुजूम तक पहुंची, वो वसीम को मार मार कर अधमुआ कर चुके थे। ताई उसकी तरफ लपकी। थोड़ी ही दूर सोफे पे महमिल बैठी थी, टांग पे टांग रखे मुतमईन सी वसीम को पिटते देख रही थी। महमिल, ये इसे क्यों मार रहे हैं? क्योंकि इसके बाप के कहने पर मुझे कभी ऐसे ही मारा गया था। बकवास मत करो, बड़ी दिलचस्प बकवास है ये, आप भी इंजॉय करें ना। वो महजूज सी वसीम को पिटते देख रही थी। शॉप का बौखलाया हुआ मैनेजर और सेल्स बॉयज मुश्तैल नौजवानों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। सर प्लीज देखें। सेल्स बॉयज की मिन्नत के बावजूद वो लड़के उनको देखने की जहमत ही नहीं कर रहे थे। आवाज बाख्ता सीताई मेहताब उनकी तरफ दौड़ी। मेरे बेटे को छोड़ो, परे हटो मर्दूदों। वो चिल्ला चिल्ला कर उन लड़कों को हटाने की सही कर रही थी। सोफे पे बैठी महमिल मुस्कुराते हुए चिप्स का पैकेट खोल रही थी। अब ये मरते दम तक मुझे साथ नहीं लाएंगी। सारी सूरत हाल से लुत्फ अंदोज होती वो चिप्स निकाल कर कुतरने लगी। उसने दरवाजा हौले से बजाया। मध्यम दस्तक ने खामोशी में इर्तियाश सा पैदा किया। आ जाओ महमिल। अंदर से फरिश्ते की थकन ज़दा मुस्कुराती आवाज आई। उसने हैरत से दरवाजा खोला। अस्सलाम वालेकुम। और आपको कैसे पता चला कि ये मैं हूं? मैं तुम्हारी चाप पहचानती हूं। वो बेड पे बैठी थी, घुटनों पे लिहाफ पड़ा था, हाथ में कोई किताब थी। भूरे स्याह बाल शानों पे थे और चेहरे पे जरा सी थकान थी। महमिल अंदर दाखिल हुई तो फरिश्ते ने किताब साइड टेबल पे डाल दी और जरा सा खसक कर जगह बनाई। आओ बैठो। नाइस रूम, फर्स्ट टाइम आई हूँ आपके हॉस्टल। महमिल सताइशी निगाहें अतराफ में डालती बेड की पायतनी के करीब बैठी। वो स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस थी, जबकि फरिश्ते बिल्कुल मुख्तलिफ घर वाले हुलिये में थी। फिर कैसा लगा हॉस्टल? बहुत अच्छा। और आप आज स्कूल क्यों नहीं आई? यूं ही, तबीयत जरा मुजहमिल सी थी। वो थकान से मुस्कुराई। उसका चेहरा महमिल को बहुत जर्द सा लगा। शायद वो बीमार थी। अपना ख्याल रखा करें। फिर कदरे तवक्कुफ से गोया हुई। आप हमारे साथ हमारे घर चलकर क्यों नहीं रहती? वो आपका भी घर है, आपका हक है उस पे। आपको उस घर से अपना हिस्सा मांगना चाहिए। मुझे मिट्टी के मकान का क्या करना? वो तो मैं एक दिन खुद भी बन जाऊंगी। मुझे तो रिश्तों में से हक चाहिए। तो उन पे जोर देना। कोई और बात करो महमिल। उफ। वो ठंडी सांस लेकर रह गई। मुझे इल्म ही ना था कि मेरी एक बहन भी है, और सारी उम्र में बहन के लिए तरसती रही। हम लोगों के साथ के लिए नहीं तरसते महमिल, हम लोगों के साथ की चाह के लिए तरसते हैं और उसी चाह से मोहब्बत करते हैं। वो लोग मिल जाते हैं तो फिर यूं लगता है वो तो कुछ ना थे, सब कुछ तो वो चाह थी जिसकी हमने सदियों परस्तिश की थी। आप बीमार होकर काफी फलसफी हो गई हैं, सो प्लीज।
اچھا سنیں، ایک بات بتاؤں؟ وہ پرجوش سی بتانے لگی، کل تائی اماں مجھے وسیم کے ساتھ شاپنگ پہ لے گئیں اور میں نے اسے شاپ میں لوگوں سے پٹوا دیا۔ بری بات، قرآن کی طالبہ ایسی ہوتی ہے کیا؟ ارے اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور اسے سبق سکھانے کے لیے ضروری تھا، سیلف ڈیفینس۔ ہمایوں کیسا ہے؟ ایک دم اس نے پوچھا اور خود بھی حیران رہ گئی۔ اب بہتر ہے۔ اوہ شکر الحمدللہ۔ وہ واقعتاً خوش ہوئی تھی، چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا۔ فرشتے بغور اس کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ تم اسے پسند کرتی ہو، رائٹ؟ اس کی نگاہیں بے اختیار جھک گئیں، رخسار گلابی پڑ گئے۔ اسے توقع نہ تھے کہ فرشتے اتنے آرام سے پوچھ لے گی۔ بتاؤ نا۔ فرشتے ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ پتہ نہیں، مجھے سچ بولنے والی محمل پسند ہے۔ ہاں شاید، اس نے اعتراف کرتے ہوئے پل بھر کو نگاہیں اٹھائیں۔ فرشتے ہنوز سنجیدہ تھی۔ اور ہمایوں؟ ہمایوں، اس کے لب مسکرا دیے۔ وہ کہتا ہے وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے مسکراتی ہوئی بیڈ شیٹ پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ دوسری طرف دیر تک خاموشی چھائی رہی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ فرشتے بالکل خاموش تھی۔ اس کے دل کو یوں ہی شک سا ہوا، کہیں فرشتے تو ہمایوں سے، آخر وہ دونوں ساتھ پلے بڑھے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ یہی کہ جب میں ہمایوں کے لیے تمہارا رشتہ لینے جاؤں گی تو کریم چچا مجھے شوٹ تو نہیں کر دیں گے؟ آخر میں ہمایوں کی بہن ہوئی نا۔ اور محمل کھلکھلا کر ہنستی۔ سارے وہم شک و شبے ہوا ہو گئے۔ فرشتے بھلا ایسی فیلنگز کیسے رکھ سکتی تھی؟ وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ اچھا یہ دیکھو، اس نے کتاب میں سے ایک لفافہ نکالا۔ ایک لنچ انویٹیشن ہے، مجھے انوائٹ کیا ہے نسیم آنٹی نے۔ وہ اماں کی ایک پرانی فرینڈ ہیں، انہی کے کلب میں ہے اس سنڈے کو۔ تم چلو گی؟ مگر ادھر کیا ہوگا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، صرف لنچ ہے۔ آنٹی نے کہا اگر میں آ جاؤں تو اچھا ہے، اماں کی کچھ پرانی فرینڈ سے بھی مل لوں گی۔ تم چلو گی؟ شور۔ وہ پورے دل سے مسکرائی اور پھر کچھ دیر بیٹھ کر واپس چلی آئی۔ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔